اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا ربيع القرآن شهر رمضان يا ضيافة الله. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام ہر روز کی طرح شہر مقدس قم، جوار کریم اہل بیت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کے گھروں کو معطر، مزین اور منور کرانے کے لیے ہم چلے آئے ہیں آج کی خوبصورت دعا کو لے کر، کہ آج کی اس دعا میں پروردگار سے مخاطب ہو کر رمضان کی 16 کو، دعا آف 16 ڈے، جو 16 رمضان المبارک کی دعا ہے، اس میں معصومین مجھے اور آپ کو کس دعا کا طریقہ، سلیقہ اور کس دعا کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے۔ آج بھی ہر روز کی طرح اس دعا کی تشریح اور اس دعا میں جو میسیجز ہے، جو پیغامات ہے، وہ ہم آپ تلک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار۔ خدایا کچھ ایسا کر، کچھ میری لائف میں ایسا مجھے دکھا دے، میرے بچوں کو دکھا دے کہ میں بہت زیادہ خدمت خلق، چیریٹی میں لگ جاؤں، اور جو تیرے نیک بندے ہیں نا، ان کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، اور قیامت کے دن بھی اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے محشور فرما۔ وجنبنی فیہم مرافقۃ الاشرار۔ خدا جنہیں تو پسند نہیں کرتا، جنہیں تو دیکھنا نہیں چاہتا، خدا کبھی میری ان سے قربت نہ ہو، کبھی میرے بچوں کی ایسی دوستی نہ ہو، کبھی بھی میرے گھر کے مردوں کی نظریں ایسے لوگوں کے جانب نہ اٹھیں۔ خدایا میری بیٹیوں کو حیا کا زیور پہنا دے، ان کو وہ دوستی عطا فرما دے، وہ فرینڈشپ انہیں عطا فرما دے جو تیری قربت، جو آخرت میں میری بچیوں کو، میرے بچوں کو ابرار کے ساتھ محشور فرما دے۔ دیکھیں نا سورہ مبارکہ آئی تھنک رعد میں آیت نمبر 19 میں بھی یہ دعا ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ خدایا ہماری موت ابرار کے ساتھ ہو، ہمیں محشور فرما دے ابرار کے ساتھ۔ اور بہت اس کے اندر ایٹریبیوٹس آئی تھنک سورہ مبارکہ رعد میں آیت نمبر 9 تلک، 9 سے 19 تلک یہ کوالٹیز بتائی گئی ہے، وہ ایٹریبیوٹس جس کو اگر آپ اپنا لوگے، خدا آپ کو ابرار کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں محشور فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ thinking about death، اور یہ کہ فار آلویز آپ کی لائف میں جو ہے نا، آپ ابرار کے ساتھ ہو، موت بھی آپ کی جو ہے ابرار کے ساتھ ہو۔ اور امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا مطلب ہے ابرار؟ ابرار کا مطلب بر، نیکی، خیرات، برکت، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے آپ کے اندر ایسی کون سی ایٹریبیوٹس آنی چاہیے؟ فرمایا ابرار اہل بہشت تھے، اور سورہ حل عطا کو تم پڑھو، سورہ حل عطا میں جو علی اور خاندان علی اپنے ابی طالب کے لیے جو ایٹریبیوٹس خدا نے بیان فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم، وہ ایٹریبیوٹس، وہ لائف سٹائل حیدری اگر تمہاری لائف سٹائل بن جائے تو خدا یہ آج 16 رمضان المبارک کی جو دعا ہے نا، وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اور وہ ایٹریبیوٹس بہت ہی خوبصورت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں اکثر مجالس میں بھی پڑھا کرتی ہوں، دیکھیں نا قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یا ایک نام ہے، بہت زیادہ ہو تو 2 نام ہے، لیکن واحد قرآن کریم میں ایک
ایسا سورہ ہے عشق فاطمہ میں، عشق حیدر کرار میں، فاطمی لائف سٹائل کو اللہ نے پسند اس طرح کیا، کہا میں فاطمہ اور علی کے شان میں جس سورہ کو میں نے نازل کیا ہے اس کے لیے ایک نام نہیں، دو نام نہیں، تین نام نہیں، اس کے لیے میں 4 نام سلیکٹ کروں گا، اور وہ 4 ایٹریبیوٹس ہے۔ سب سے پہلے دہر، دہر کا مطلب ٹائم، اینی ٹائم، کہ آپ نے جیتے جی بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ اور ایک رسپیکٹفل پرسنالٹی، اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ اگر آپ رہنا چاہو گے۔ امام خمینی کی کب کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن آج بھی زندہ ہے۔ آیت اللہ خوی کو آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اچھے وقتوں پر یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے میں نے حیدری فاطمی لائف سٹائلز کو اور ان ایٹریبیوٹس کو دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس سورے کا نام میں دہر رکھوں گا، یعنی اینی ٹائم دنیا کی کوئی طاقت ان کی ذکر کو نہیں بجھا سکتی۔ 100 سال ذکر علی پر بینڈ لگا دی گئی، لیکن آج اگر دیکھا جائے کہ امام شافعی کہتا ہے میں کیا لکھوں فضائل علی ابن ابی طالب میں، کہ جس کے چاہنے والے جان کے خوف سے تقیہ کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا، جس کے دشمنوں نے بکس کے بنیاد پر نہ چاہتے ہوئے کہیں جگہوں پر اعتراف کیا، لیکن اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ فضائل پوری دنیا میں اگر کسی ہستی کی بیان کی گئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ سو جو فاطمی ایٹریبیوٹس کو اپنا لے گا خدا اس کو صاحب دہر بنا دے گا۔ اور سیکنڈ، اس سورے کا نام خدا نے انسان رکھا، یعنی کہ آپ اگر انسان کامل، ایک ریئل انسان اگر آپ بننا چاہو گے، فاطمی لائف سٹائل کو اپنا لو، حیدری ایٹریبیوٹس کو آپ اپنا لو، خدا آپ کو انسان کامل بنا دے گا۔ اور تھرڈ، حل عطا، کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم ہو آپ در علی پہ جائیے گا، آپ در سیدہ پہ جائیے گا اور وہاں پوچھ لیجئے گا، ہر سوال کا جواب اگر علی کی لائف سٹائل کو اپنا لو آپ کو مل جائے گا۔ اور فورتھ، خدا نے اس سورے کا نام ابرار رکھا، آؤ فاطمی بنو، آؤ زینبی بنو، پیرنٹنگ تمہاری فاطمی ہو، عبادت تمہاری حیدری ہو، شجاعت تمہاری حسینی ہو، اور حلم تمہارا جو ہے حسنی ہو، اور سجدے تمہارے سجادی ہو، علم تمہارے باقری ہو، صداقت تمہارے صادقی ہو، ہے نا، اور صبر تمہارے کاظمی ہو، رضا تمہارے رضوی ہو، اور تمہاری زندگی میں تقوی تقوی ہو، اور تمہاری لائف میں صبر اور نقاوت نقوی ہو، اور تم ہر مشکل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرابلمز کو خود صبر کے زیور کو پہن کر سولف بن کر عسکری اگر بن جاؤ تو امام زمانہ تمہیں مہدوی بنا دے گا، اور سپاہ سولجر آف امام زمانہ میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ بٹ وہ ایٹریبیوٹس کیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ کہوں تو وہ یہ ہے کہ نمبر 1، یطعمون الطعام علی حبہ، چاہے لباس دے دو، چاہے گھر دے دو، چاہے چیریٹی میں حصہ ڈالو، چاہے کسی کو جہیز بھی آپ دے دو، ہاں کسی کا ہاتھ بٹا لو، کسی کو راستہ دکھا دو، کسی کو کوئی اچھا میسج کر لو، علی حبہ، جسٹ فار اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آپ کرو تو خدا آپ کو ابرار بنا دے گا۔ اور سیکنڈ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اب جو بھی کرو کسی سے بھی توقع یا کچھ بھی ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ کوئی مجھے کریڈٹ دے نہ دے تو مجھے کریڈٹ دے دیجیے گا، خدا تو مجھ سے راضی رہیے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے خدا کس طرح آپ کو ابرار بنا دیتا ہے۔ اور تھرڈ، انا نخاف من ربنا یوم عبوسا قمطریرا، کہ آبجیکشن کے حوالے سے کہ ہمیں صرف اور صرف اسی دن کا خوف ہے، ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، یہ وہ فاطمی کوالٹیز ہے کہ اگر آپ ان کوالٹیز کو اپنا لو خدا آپ کو ابرار بنا دے گا۔ خدایا آج کی دعا میں یہی ہے، کچھ ایسا کرشمہ کر میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، کہ میں فاطمی بن جاؤں اور میں حیدری بن جاؤں۔ اور سیکنڈ دعا ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، خدایا
تو مجھے دور رکھ، مجھے بچا کے رکھ، اس لیے کہ مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ جو لوگ منہ پہ رام رام کرتے ہیں اور بغل میں چھرا لیے پھرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں چلتا، خدا میرے بچوں کو، میرے پیاروں کو، میرے پیرنٹس کو، مجھے اور میری پوری فیملی کو ایسے برے افراد، منافقت سے دور اور منافقوں کی دوستی سے ہمیں محفوظ رکھ، یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ لائف سکلز میں جو ہے مجھے کوئی ایسے پرنسپل بتا دیجئے کہ مجھے کسی بلڈنگ میں رہنا ہے، مجھے کسی نیو ایریا میں جانا ہے، گھر چینج کر کے میں جا رہی ہوں، تو کن لوگوں کے ساتھ آنا جانا کروں تو خدا بھی مجھ سے راضی، میں ابرار بھی بنوں گا اور انبیاء کے ساتھ میں مشہور بھی ہو جاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سائنس بتا دیے، جو نشاندہی کی، وہ میں آج آپ کو بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ نے بیان فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، کسی ایسے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پھیلاؤ، کسی ایسے کے باہوں میں ہاتھ ڈالو جس سے ملنے پر تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مولا النظر الی وجہ العالم عبادۃ، کہ بہت جاننے والا، بہت انٹیلیجنٹ، قرآن کی تلاوت کرنے والا، دعا پڑھنے والا اور ہمیں لیکچر دینے والا، اس کے چہرے کو دیکھنا ہمارے لیے عبادت ہے، کیا یہ درست فرمایا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا یہ صحیح ہے، ٹرو، بٹ یہ ایک جامع پرنسپل نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک شرط بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ هو العالم الذی اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ، یہ وہ عالم کی بات ہو رہی ہے، جب بھی آپ ایک نظر اٹھا کر اس عالم کو دیکھ لو تو آپ کو آپ کی آخرت کی یاد آ جائے۔ ایسے عالم کے چہرے کو دیکھنا آپ کے لیے عبادت ہے، ایسے نہیں کہ اس کو دیکھو ہی اسمارٹ اور اس کی آواز دیکھ لو، اس نے یہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ پہنا ہوا ہے، اس نے یہ بنایا ہوا ہے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ آپ حدیث کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور مولا نے فرمایا وہ عالم جس کو دیکھ کر ایمان تازہ، فریش، آپ کے اندر روحانی انرجی، اور یہ کہ آپ کو آخرت کی یاد آ جائے۔ اور فالنظر الیہ فتنۃ، لیکن ایک عالم ہے جو لیکچر بھی بہت زیادہ دے گا، جو دعاؤں کی تلاوت بھی بہت کرے گا، بٹ یہ کہ اس کو دیکھ کر آپ انجوائے کر رہے ہو، وہ آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو آخرت کی یاد نہیں دلا رہا، تو اس کے فیس کو دیکھنا آپ کے لیے عبادت صرف نہیں ہے بلکہ وہ فتنہ ہوگا۔ اور میں ایڈریس ساتھ بتا دوں تاکہ آپ خود گوگل پہ جا کے آپ سرچ کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ مجموعۃ ورام، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 84، جس میں النبی النظر فی وجوہ العلماء عبادۃ، یہ رسول سے ہم نے سنا ہے، یا امام جعفر صادق کے علماء کے چہرے کو دیکھنا، جاننے والوں کے، لیکچرز دینے والوں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سئل جعفر ابن محمد الصادق، پوچھا گیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے عنہ، اس چیز کے ریزنز کے بارے میں، فقال، آپ نے فرمایا هو العالم الذی، اس حدیث سے مراد وہ عالم ہے، اذا نظرت الیہ، جب بھی آپ اس کے فیس کو دیکھ لو، ذکرک الآخرہ، آپ کے لیے آخرت کی یاد زندہ ہو جائے، آپ کو آخرت کی یاد، آپ کو خوف خدا، آپ کے اندر عبادت کی روحانی انرجی زیادہ ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ الْخِلَافُ ذَلِكَ، لیکن جس عالم کو دیکھ کر جھوٹی تسلی، جس عالم کو دیکھ کر ماڈلنگ، جس لیکچر دینے والے کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ کچھ بھی نہیں، میں بیسٹ ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فَالنَّظْرُ إِلَيْهِ فِتْنَةٌ، اس کی جانب دیکھنا نہ صرف ثواب نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ یہ ہے بہار ترجمہ اور شرح، 2 جلد میں ہے، جس میں صفحہ نمبر 120 کے اندر یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرسٹ کوالٹی کن لوگوں کے ساتھ دوستی کے حوالے سے کہا؟ جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے۔ اور سیکنڈ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ایٹریبیوٹس بیان فرمائے وہ یہ ہے، من یزید فی علمکم منطقہ، کسی ایسے کے ساتھ تم اپنے فیملی کو ملاؤ، اپنے فیملی میں آنے کی، ان ہونے کی اجازت دے دو کہ جن کے ساتھ مل بیٹھنے سے
تمہارے اندر تم ایجوکیٹ ہو رہے ہو، تم موٹیویٹ ہو رہے ہو، تمہارے اندر علم بڑھتا جا رہا ہے، معرفت بڑھتی جا رہی ہے اور قرب خدا بڑھتی جائے۔ اور نمبر 3 حضرت عیسیٰ نے فرمایا من یرغبکم فی الآخرہ عملہ، کہ جب بھی وہ تمہارے گھر آ جائے، تم اس کے گھر جاؤ، جب بھی تم مل کر پکنک پہ چلے جاؤ، اس کی مجالست آپ کو ایک سٹیپ، ایک سیڑھی مزید کمال کے جانب لے جائیں، اور نماز شب کے جانب لے جائیں، ذکر اللہ کے جانب لے جائیں، قرآن سے قرب کا باعث بن جائیں۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ خدا نے آج کی دعا کو آپ کے اندر، آپ کے لیے قبول فرما دی۔ بِإِلٰہِیَتِکَ یا الہ العالمین، تجھے تیرے الہیت کا، تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، یہ دعائیں میری اور میری فیملی کے لیے قبول فرما دے۔ خدا ہم سب کو ابرار بنا دے، ہمیں ابرار کے ساتھ محشور فرما دے، اور پروردگار عالم ہم سب کو ابرار کے ساتھ دوستی، اشرار سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔